اسلام پورے عرب میں پھیل چکا تھا، یکے بعد دیگر تقریباً سبھی قبائل مشرف با اسلام ہو چکے تھے۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورہ فاتح نازل ہوئی، جس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اشارہ آگاہ کیا گیا تھا کہ آپ کا کام اب مکمل ہو گیا ہے۔ چنانچہ آپ نے وصال سے پہلے تعلیمات اسلامیہ کو سارے عرب تک پہنچانے کے لیے حج کا ارادہ فرمایا۔ مدینے میں اعلان فرما دیا گیا کہ اس مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود حج کی قیادت فرمائیں گے، اس لیے تمام عرب سے مسلمان اس میں شریک ہوں۔ اطراف عرب سے مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد اس شرف کو حاصل کرنے کے لیے خاطر مدینے پہنچی۔ ذوالحلیفہ کے مقام پر احرام باندھا گیا تو لبیک لبیک کی آواز سے فضا گونج اٹھی اور فرزندان توحید کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر حج بیت اللہ کی غرض سے مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ جہاں اشاق کا ایک بحر بیکراں موجزن تھا، ان میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر مرحلے کے مناسک سے مسلمانوں کو آگاہ کیا۔ حج کی رسومات میں سے جو مشرکانہ رسوم باقی تھی ختم کر دی گئی اور صدیوں کے بعد خالص ابراہیمی سنت کے مطابق فریضہ حج ادا کیا گیا۔ آپ نے مقام صرف میں قیام فرمایا، مقام ابراہیم میں 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد تعلیمات اسلامیہ کو لوگوں کے سامنے پیش فرمایا۔ توحید و قدرت الہی کا اعلان آپ نے کوہ صفا پر چڑھ کر فرمایا۔ خدا کے سوا کوئی اقتدار اعلیٰ کا حامل اور لائق پرستش و بندگی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس لیے سلطنت ملک اور حمد ہے۔ وہ مارتا ہے اور جلاتا ہے، وہ تمام چیزوں پر قادر ہے۔ کوئی خدا نہیں مگر وہ اکیلا۔ خدا نے اپنا وعدہ پورا فرمایا اور اپنے بندے کی مدد کی اور اکیلے تمام قبائل کو شکست دی۔ کوہ صفا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ مروہ پر مناسک حج طواف و سعی ادا کیے اور 8 ذی الحجہ کو مقام منی میں قیام فرمایا۔ خطبۃ الوداع کیا ہے؟ ناظرین، 9 ذی الحجہ 10 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفات کے میدان میں تمام مسلمانوں سے خطاب فرمایا۔ یہ خطبہ اسلامی تعلیمات کا نچوڑ ہے اور اسلام کے سماجی، سیاسی اور تمدنی اصولوں کے جامع مرتبہ ہے۔ اس کے اہم نکات اور ان کے مذہبی اخلاقی اہمیت اس طرح ہیں کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے، ہم اسی کی حمد کرتے ہیں، اس سے مدد چاہتے ہیں، اس سے معافی مانگتے ہیں، اسی کے پاس توبہ کرتے ہیں، اور ہم اللہ ہی کے ہاں اپنے نفسوں کی برائیوں اور اپنے اعمال کی خرابیوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ جس سے اللہ ہدایت دے تو پھر کوئی اسے بھٹکا نہیں سکتا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی راہ ہدایت نہیں دکھا سکتا۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد اس کا بندہ اور رسول ہے۔ اللہ کے بندو، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی تاکید اور اس کی اطاعت پر پرزور طور پر آمادہ کرتا ہوں، اور میں اسی سے ابتدا کرتا ہوں جو بھلائی ہے۔ لوگوں، میری باتیں سن لو، مجھے کچھ خبر نہیں کہ میں تم سے اس قیام گاہ میں اس سال کے بعد پھر کبھی ملاقات کر سکوں۔ ہاں، جاہلیت کے تمام دستور آج میرے پاؤں کے نیچے ہیں۔ عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر، سرخ کو سیاہ پر اور سیاہ کو سرخ پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقوی کے سبب سے۔ خدا سے ڈرنے والا انسان مومن ہوتا ہے اور اس کا نافرمان شقی۔ تم سب کے سب آدم کی اولاد میں سے ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ لوگوں، تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر ایسے حرام ہیں جیسے کہ تم آج کے دن کی اس شہر کی اور اس مہینے کی حرمت کرتے ہو۔ دیکھو، ان قریب تمہیں خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کی بابت سوال فرمائے گا۔ خبردار میرے بعد گمراہ نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے رہو۔ جاہلیت کے قتلوں کے تمام جھگڑے میں ملیا میٹ کرتا ہوں۔ پہلا خون جو باطل کیا جاتا ہے اور وہ ربیعہ بن حارث عبد المطلب کے بیٹے کا ہے۔ اگر کسی کے پاس
इमानत हो तो वो उसे उसके मालिक को अदा कर दे, और अगर सूद हो तो वो मौकूफ कर दिया गया है। हाँ, तुम्हारा सरमाया मिल जाएगा, ना तुम जुल्म करो और ना तुम पर जुल्म किया जाएगा। अल्लाह ने फैसला फरमा दिया है कि सूद खत्म कर दिया गया, और सबसे पहले मैं अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब का सूद बातिल करता हूँ। लोगों, तुम्हारी इस सरजमीन में शैतान अपने पूजे जाने से मायूस हो गया है, लेकिन दीगर छोटे गुनाहों में अपनी अताअत किए जाने पर खुश है। इसलिए अपना दीन इससे महफूज रखो। अल्लाह की किताब में महीनों की तादाद उसी दिन से 12 है जब अल्लाह ने जमीन और आसमान पैदा किए थे। इनमें से 4 हुम्मत वाले हैं, 3 ज़िकात, ज़िलहिज्जा और मुहर्रम लगातार हैं, और रजब तन्हा है। लोगों, अपनी बीवियों के मुतालिक अल्लाह से डरते रहो। खुदा के नाम की जिम्मेदारी से तुम इनको बीवी बनाया, और खुदा के कलाम से तुमने इनका जिस्म अपने लिए हलाल बनाया है। तुम्हारा हक औरतों पर इतना है कि वो तुम्हारे बिस्तर पर किसी गैर को ना आने दें, लेकिन अगर वो ऐसा करें तो इनको ऐसी मार मारो जो नमूदार ना हो। और औरतों का हक तुम पर यह है कि तुम इनको अच्छी तरह खिलाओ, अच्छी तरह पहनाओ। तुम्हारे गुलाम तुम्हारे हैं, जो खुद खाओ इनको खिलाओ, और जो खुद पहनो वही इनको पहनाओ। खुदा ने विरासत में हर हकदार को इसका हक दिया है। अब किसी वारिस के लिए वसीयत जायज नहीं। लड़का इसका वारिस जिसके बिस्तर पर पैदा हो, जनाकार के लिए पत्थर, और इनके हिसाब खुदा के जिम्मे है। औरत को अपने शोहर के माल में से इसकी इजाजत के बगैर लेना जायज नहीं। कर्ज अदा किया जाए, आरियत वापस की जाए, अतिया लौटा दिया जाए। जामिन तावान का जिम्मेदार है। मुजरिम अपने जुर्म का आप जिम्मेदार होगा। बाप के जुर्म का बेटा जिम्मेदार नहीं, और बेटे के जुर्म का बाप जिम्मेदार नहीं। अगर कटी हुई नाक का कोई हबशी भी तुम्हारा अमीर हो और वो तुमको खुदा की किताब के मुताबिक ले चले, तो इसकी इताअत और फरमाबरदारी करो। लोगों, ना तो मेरे बाद कोई नबी है और ना कोई जदीद उम्मत पैदा होने वाली है। खूब सुन लो कि अपने परवरदिगार की इबादत करो और पंजगाना नमाज अदा करो। साल भर में 1 महीना रमजान के रोजे रखो। खाना खुदा का हज बजा लाओ। मैं तुम में एक चीज छोड़ता हूँ, अगर तुमने इसको मजबूत पकड़ लिया तुम गुमराह ना होगे। वो क्या चीज है? किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह। इस जामे खुतबे के बाद हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजमे से खिताब करते हुए फरमाया, लोगों, क़यामत के दिन खुदा मेरी निस्बत पूछेगा तो क्या जवाब दोगे? सहाबा ने अर्ज की कि हम कहेंगे कि आपने खुदा का पैगाम पहुंचा दिया और अपना फर्ज अदा कर दिया। आपने आसमान की तरफ उंगली उठाई और फरमाया, ए खुदा तू गवाह रहना, ए खुदा तू गवाह रहना, ए खुदा तू गवाह रहना। और इसके बाद आपने हिदायत फरमाई कि जो हाजिर हैं वो इन लोगों को ये बातें पहुंचा दें जो हाजिर नहीं हैं। नाजरीन, इसी दुआ के साथ अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं कि अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चलाए, हम पर अपना रहम फरमाए और हमारे वालिदैन का साया हमेशा हम पर सलामत रखे। आमीन। अल्लाह हाफिज।